سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج جو عید شانہ داخلہ ہے یروشلم، اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کا آنا ایک شاہانہ ہے۔ جب دنیا میں تشریف لائے ان کی پیدائش کے اوپر 7 بڑے عجیب کام ہوئے، اور پھر انہوں نے 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لے کر منادی شروع کی، اور پھر 3 سال بعد یعنی آج کے دن وہ یروشلم میں داخل ہوئے، اور بالکل اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ایک فاتح بادشاہ فتح کر کے داخل ہوتا ہے۔ تو کیوں یسوع مسیح فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے؟ اس لیے کہ وہ آخری فتح کرنے جا رہے تھے، بنی انسان کے لیے آخری فتح لینے جا رہے تھے، اور آخری فتح جو تھی وہ ہے گناہ، جس کو مٹانے کے لیے وہ صلیب پر جانے والے تھے۔ اس لیے وہ بڑے شاہانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوئے، اور پہلے سے منظم کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی گئی۔ آج تو جلوس نکالنا ہو تو پہلے ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ جی آج یہ ہونا۔ تو اس وقت یسوع مسیح نے کسی کو نہیں کہا کہ آج میرے لیے آؤ، نہ کسی کو کہا، بلکہ یہ کہا کہ شاگردوں کو جب وہ پہنچے وہاں پر شہر کے، تو خدا یسوع نے کہا کہ جب تم داخل ہوگے تو وہاں تم ایک گدھی کا بچہ پاؤ گے، اسے کھول لینا۔ اگر مالک کہے کہ خداوند کی اس کی ضرورت ہے، تو اسی طرح انہوں نے کیا، اور وہ اس پر کپڑے ڈال دیے، اور پھر یسوع مسیح پر سوار ہوئے، اور لوگ خود جمع ہوئے، اور ایک بڑا جمع غفیر ہوا، اور ایک بہت بڑا جلوس بنا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈالیاں اور کپڑے بچھاتے تھے، اور ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگاتے تھے، اور کہتے تھے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آج بھی وہ مبارک ہے جو خداوند کے نام سے، یسوع کے نام سے آتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس لیے یروشلم میں داخل ہوئے کیونکہ یروشلم میں وہ ایک آخری اور بڑی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے جو صلیب پر ہونے والی تھی۔ اس دنیا میں یسوع مسیح آنے سے پہلے ابلیس کی بادشاہی تھی پوری دنیا میں۔ زندوں اور مردوں کا وہ مالک تھا، زندوں کے اوپر بھی قبضہ کرتا تھا، اور جو مر جاتے تھے ان کو بھی عالم روا میں لے کر بند کر دیتا تھا، اور اس طرح وہ زندوں مردوں کا مالک بنا ہوا تھا۔ جب خدا یسوع مسیح آئے تو انہوں نے بنی انسان کو، ضرور زمین کو، زندہ اور مردوں کو آزاد کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر انہوں نے اس بڑے کام کو سر انجام دیا اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہ اختیار زمین کا اور آسمان کا یسوع مسیح کے پاس ہے۔ زمین کا کل اختیار پہلے ابلیس کے پاس تھا، کیونکہ کوئی اس سے کچھ چھڑا نہیں سکتا تھا۔ یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے جنہوں نے چھڑایا اور جنہوں نے ہمیں آزاد کیا، تاکہ ہم آزادی کے ساتھ خداوند کی عبادت کر سکیں اور آزادی کے ساتھ خداوند کے ساتھ رہ سکیں۔ تو یروشلم کے اندر داخل ہونا اور یروشلم کے اندر ایک شاہانہ انداز میں آنا بالکل ایک بادشاہ کی طرح ہوتا تھا۔ جب کوئی بادشاہ فتح کر کے آتا تھا کسی ملک کو یا کسی ایریے کو، کسی علاقے کو، تو اپنے اس جگہ پر اس کا بڑا شاہانہ استقبال کیا جاتا تھا، اور لوگ زیتون اور کھجور کی ڈالیوں سے لہرا کر استقبال کرتے تھے۔ آج تو فلیگ لہرائے جاتے ہیں، جھنڈیاں لہرائی جاتی ہیں، لیکن اس وقت یہ نشان ہوتا تھا، اور اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔ راستے میں کپڑے بچھائے، اور پھر کپڑے اس لیے بچھائے کہ جو بادشاہ بنتا تھا اور اس کے راستے میں کپڑے بچھائے جاتے تھے، اور یہ بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ آج اسی کو جو کپڑے بچھائے جاتے ہیں ریڈ کارپٹ کا نام دیا گیا ہے۔ جب کوئی مہمان باہر سے آتا ہے، جہاز میں اترنے سے پہلے اس کے راستے کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، جو خوش آمدید اور ویلکم اور استقبال اور خوش دلی کی علامت ہے، اور اس طرح سے اس کے لیے استقبال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح
جس کے لیے استقبال کیا گیا اور لوگوں نے راستے میں کپڑے بچھائے. اور جب حکومت نے یہ دیکھا اور پھر اس وقت کے مذہب کے علم برداروں نے جب دیکھا کہ پورا جہان اس کا پیرو ہو گیا ہے, پورا جہان اس کا پیروی کرتا ہے, اور پورا یروشلم ارد گرد کے نواح قصبے شہر سب امٹ کے آ گئے, ایک بڑا جمع غفیر ہوا اور ایک بڑا جلوس ہوا, اور وہ گھبرا گئے اور وہ نعرے لگاتے تھے, ہوشنا ہوشنا ابن داؤد, ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کہا کہ اے خداوند ان کو منع کر, یہ نعرے لگاتے ہیں ہوشنا ہوشنا. تو انہوں نے خداوند یسوع میں کہا کہ اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کے پتھر ہیں, ہم خدا کی عمارت ہیں, جو آج چلا چلا کر بڑے زور کے ساتھ کہتے ہیں کہ ابن داؤد ہوشنا ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, ہوشنا. عالم بالا پر صلح, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا اور انسان کی صلح ہوئی. خدا اور انسان کی جدائی تھی گناہ کی وجہ سے, اور گناہ کا سبب شریعت, اور شریعت کے وسیلے سے ہم جو ہے ہلاکت میں پڑتے ہیں. لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ آزادی بخشی. تو سب سے اچھی بات یہ ہے, میں اور آپ آج کہاں پہ ہیں؟ ہم نے کھجوروں کی ڈالیوں سے تو استقبال کیا, کیا میں نے دل سے بھی استقبال کیا؟ کیا میں نے دل سے بھی یسوع کو قبول کیا؟ کیا میں نے یسوع کو ویلکم کیا؟ کیا دل سے بھی یسوع کو ویلکم کیا؟ تو یاد رکھیے گا کہ کسی کی بادشاہت کو یا کسی بھی سربراہ کو جب تسلیم کرتے ہیں تو دل سے کرنا چاہیے. آج بھی دل سے کرتے ہیں, اور یسوع کو دل سے بادشاہ قبول کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا بادشاہ ہے. بنی اسرائیل جب مصر کی غلامی سے نکلے اور پھر وہ اپنے ملک اسرائیل میں بس گئے, تو جب وہ خدا سے دور ہوتے تھے تو پھر ارد کی قومیں ان پر حملہ آور ہوتی تھیں, ان کا سارا اناج مال اسباب چھین کے لے جاتی تھی, مال مویشی چھین کے لے جاتے تھے, اور مفلس اور غریب ہو جاتے تھے. اور پھر وہ خدا کی طرف پلٹتے, اور پھر خدا انہیں رہائی دیتا, اور پھر خدا انہیں پھر سے بحال کر دیتا تھا. جب ان کے ساتھ یہ تسلسل ہوتا رہا, جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا, تو انہوں نے سموئیل سے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے جو ان کے ساتھ جنگ کرے, ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے. سموئیل نے کہا کہ تم بادشاہ مانگتے ہو, وہ تمہارے بیٹی بیٹیوں کو غلام بنائے گا, اپنی خدمت کرائے گا. پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ نہیں, اس کے باوجود ہمارا بادشاہ ہو. سموئیل نے کہا کہ خدا تمہارا بادشاہ ہے, وہ تمہاری طرف سے جنگ کرتا ہے, تم کیوں بادشاہ مانگتے ہو؟ پھر بھی ان کا نہیں, ہمیں ایک بادشاہ چاہیے. تو خدا نے کہا یہ ٹھیک کہتے ہیں, ان کو ایک بادشاہ دیا گیا. اور پھر آج کے دور میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم بہت جگہ پر چھوٹے چھوٹے اپنے لیے ایک بادشاہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں. کسی امیر کو, کسی چودھری کو, کسی جگیردار کو ہم نے بنا کے رکھا ہے. ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری مشکل وقت ہمارا کام کرے گا, یا مشکل وقت ہمارا ساتھ دے گا, یا کبھی ضرورت پڑ جائے ادھر ادھر جانے کی تو وہ ہمارا پیچھا کرے گا, ہماری بیک پہ ہوگا. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آج بھی ہم یسوع کو اپنا بادشاہ مانیں. یسوع مشکلات میں, اور یسوع ہمارے لیے ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے, ہمیں آزاد کرانے کے لیے, روحانی جسمانی طور پر ہر طرح سے آزادی دینے کے لیے وہ ہمارا بادشاہ موجود ہے. تو بادشاہوں کا بادشاہ, سب بولیں گے یسوع بادشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ. بے شک وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہم تو دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی کمزوری کے باعث لوگوں کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں, ان سے توقع کرتے ہیں, کسی امیر کو, کسی اختیار والے کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم نعرے لگاتے ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یسوع کو اپنے دل میں رکھیں اور یسوع کو اپنا بادشاہ مانیں. تو یسوع مسیح ہمیں ہر طور سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے, چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. ان ہمارے مصائب سے بھی اور ہر طرح کے حالات سے وہ ہمیں چھڑاتا ہے, اور راحت کے چشمے سے وہ پلاتا ہے. اس لیے میرے پیارے بچوں, یسوع بادشاہ, ہوشنا, یسوع بادشاہ, مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتے ہیں.
ہوشانہ اور برانی زبان کا لفظ، اس کا مطلب اے خدا ہمیں بچا، اور یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر ہوشانہ کہا گیا کہ یہ ہمارا بچانے والا ہے، یہ ہمارے مقصد دینے والا ہے، یہ ہمیں چھڑانے والا ہے، یہ ہمیں راحت کے چشم پلانے والا ہے، یہ ہمیں اس جگہ پر لے کے جانے والا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے۔ اس لیے آج جب ہم عید مناتے ہیں، پام سنڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ، یسوع کو اپنا شخصی بادشاہ ماننا ہے، تاکہ ہم حقیقی طور پر خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا۔ سلطنتیں، حکومتیں، اختیار، زبان، یہ سب کچھ جاتا رہے گا، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایورلاسٹ شخصیت ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی شخصیت ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔